بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما القسم الاول فالحق فیہ جریان الاستصحاب بالنسبت الی الکلی فیترتب علیہ اثرہ الشرعی۔ تنبیہات استصحاب میں گزارش کی تھی کہ پہلی تنبیہ ہے استصحاب الکلی کے بارے میں۔ استصحاب کلی کی 3 قسمیں کل بنائی گئی تھیں۔ آج شروع فرما رہے ہیں کہ کون کون سی قسم میں استصحاب کلی جائز ہے، کون سی میں جائز نہیں ہے۔ قسم اول یہ تھی کہ ہمیں کلی کے وجود کا شک تھا، اب ہمیں اس کلی کی بقا میں کلی کے وجود کا یقین تھا، اب ہمیں اس کلی کی بقا میں شک ہے، اور شک کی وجہ یہ ہے کہ کلی جس فرد کے ضمن میں موجود تھی اس فرد کے اب وجود میں شک ہے کہ اگر یہ فرد ہے تو وہ کلی بھی موجود ہے، اور اگر یہ فرد ہی نہیں ہے تو کلی بھی نہیں ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ گھر میں انسان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین تھا انسان کلی کا فرد زید موجود ہے۔ آج ہمیں شک ہے کہ انسان ہے یا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ آیا زید گھر میں ہے یا نہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں قسم اول میں کلی کا استصحاب جائز ہے، کلی کا بھی جائز ہے، فرد کا بھی جائز ہے، اس لیے کہ ارکان استصحاب مکمل ہیں۔ کلی کے وجود کا یقین تھا، آج اسی کلی میں شک ہے۔ فرد کے وجود کا یقین تھا، آج اسی فرد کی بقا میں شک ہے، لہذا استصحاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا حکم شرعی کلی پر مترتب ہونا تھا، جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ اس کی نظر تھی کہ جب تک اس گھر میں کوئی انسان ہوگا میں 10 روپے صدقہ دوں گا، تو آپ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ حکم شرعی فرد پر تھا کہ جب تک زید اس گھر میں ہے اور اب یہ بقائے زید کا استصحاب کر رہا ہے، تو بھی حکم شرعی وہی اس پر لاگو ہوگا۔ پس قسم اول میں استصحاب کلی جائز ہے، ختم۔ دوسری قسم یہ تھی کہ ہمیں کلی کی بقا میں شک ہے، اس لیے کہ کلی جس فرد کے ضمن میں پائی جا رہی تھی ہمیں اس فرد میں تردد ہے کہ آیا وہ قصیر العمر تھا یا طویل العمر تھا، آیا وہ فرد ایسا تھا کہ جس کا اب نہ ہونا یقینی ہے، یا وہ تھا ایسا کہ نہ جس کا ہونا یقینی ہے۔ بڑی آسان سی مثال کل مرحوم مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی کہ ایک پانی کا قطرہ نکلا، یقین ہو گیا اس کو کہ ایک حدث سرزد ہوا، لیکن تردد اس میں تھا کہ آیا وہ بلل، وہ پانی کا قطرہ، وہ تری بول تھی جو کہ وضو کے ساتھ ختم ہو جائے گی، یا منی تھی کہ اس کے لیے غسل کرنا ہوگا۔ خوب، بعد میں یہ بندہ وضو کر لیتا ہے، تو وضو کرنے کے بعد اب اس کو شک ہے اس حدث میں کہ جو وضو سے پہلے یقینی تھا، اب اس کی بقا میں اس بندے کو شک ہے۔ شک کیوں ہے؟
توجہ فرمانا، بئی مانا کہ اگر وہ تری بول تھی تو وضو سے یقیناً وہ حدث ختم ہو گیا، اور اگر وہ منی تھی تو یقیناً وہ اب باقی ہے۔ تو فرد کے تردد کی وجہ سے اس کو کلی کی بقا میں شک ہے کہ آیا وہ کلی ہے یا نہیں ہے۔ اب آیا یہ بندہ استصحاب حدث کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ شیخ مظفر فرماتے ہیں فالحق فیہ ایضاً، ہمارے نزدیک تو یہاں بھی قول حق یہ ہے کہ اس دوسری قسم میں بھی کلی کا استصحاب جائز ہے، کلی کا استصحاب کیا جا سکتا ہے۔ اچھا کیوں؟ توجہ فرمانا، وہ فرماتے ہیں اس لیے جائز ہے چونکہ اس کو لطف لینا ہے، حدث کا یقین تھا، ٹھیک ہو گیا، ایک حدث کلی کا، صفت اکبر یا اصغر اس کے ساتھ نہیں، حدث کلی کا۔ اب فرماتے ہیں کہ جب اس نے وضو کر لیا ہے تو یہ استصحاب کرے گا حدث کلی کا، یعنی اکبر اصغر کی بات نہیں ہے، کہ جس کو یقین تھا کہ وضو سے پہلے ایک حدث مجھ سے سرزد ہوا تھا، اب وضو کے بعد یہ فقط ایک حدث کلی کا استصحاب کرے گا۔ مثلا قرآن مجید کے حروف کو مس کرنا، ہاتھ لگانا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے، اب وہ چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہ کر سکتا ہے، لیکن کچھ احکام ہوتے ہیں جو کسی ایک حدث کے ساتھ، مثلا حدث اکبر کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، تو اب آیا یہ حدث اکبر کا استصحاب کرے، نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسجد میں نہ جائے اور یہ سور عظائم کی تلاوت بھی نہ کرے؟ فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ اس لیے کہ حدث اکبر کا اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ اس کا استصحاب کرے، اس کو ایک حدث کلی کا یقین تھا، استصحاب بھی اسی کا ہوگا، لہذا ہمارے نزدیک یہ بندہ قسم ثانی میں بھی کلی کا استصحاب کر سکتا ہے۔ اس سے آگے پوری توجہ کرنی ہے، مقصد بات کو سمجھنا ہے، کتاب ختم کرنا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ ان اقسام ثلاثہ میں قسم دوم میں استصحاب کلی کے جواز کے قائل نہیں ہیں، ان کی طرف سے کچھ اشکالات کیے گئے ہیں۔ دو اشکال جناب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائے اور انہی کو شیخ مظفر اپنے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ قسم ثانی میں استصحاب کلی جائز نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ ممکن ہے کہ وہ یہ اشکال کرے، اشکال آج پڑھیں گے، بات تاکہ سمجھ آئے، جواب انشاءاللہ اگلے درس۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وضو سے پہلے، ذرا لطف لینا ہے، ایک تری اس سے خارج ہوئی، اس کو یقین ہو گیا کہ میں محدث ہوں، حدث سرزد ہو گیا، حدث کا یقین ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ بعد میں یہ بندہ کر لیتا ہے وضو، ٹھیک، اب جب وضو کر لیتا ہے تو
اب غور کرنا ہے، استصحاب کے ارکان ہم پڑھ چکے ہیں، یقین سابق اور شک لاحق۔ جس چیز کا پہلے یقین تھا اسی کی بقا میں شک ہو تو ہوتا ہے استصحاب۔ ٹھیک ہو گیا، یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اس کو یقین تھا حدث کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ حدث کی دو ہی قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر، یقین تھا۔ بعد میں یہی بندہ وضو کر لیتا ہے، ٹھیک، وضو کرنے کے بعد اس کو شک ہوتا ہے کہ وضو سے پہلے جو حدث یقینی تھا، جو حدث سرد ہوا تھا، آیا وہ حدث اب ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ اب ارکان استصحاب پورے نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ جب یہ بندہ وضو کر لے گا تو اگر وہ حدث اصغر تھا تو وضو کے ساتھ یقیناً وہ رفع ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو حدث کی قسم حدث اصغر کے رفع ہونے کا ہمیں اس وضو کی وجہ سے یقین ہے کہ وہ تو نہیں ہے، ٹھیک۔ باقی حدث اکبر تو ہم کہیں گے حدث اکبر کو بھی اس لحاظ سے جاری نہیں کر سکتے کہ قبل الوضو اس کو اس حدث کے اکبر ہونے کا یقین ہی نہیں تھا کہ وہ اکبر ہے یا نہیں ہے، یہ تو تردد تھا۔ اصل عدم جاری کرتے ہوئے ہم اکبر کو بھی رفع کر دیں گے، تو اصغر وضو کی وجہ سے یقیناً رفع ہو گیا، اور اکبر اصل عدم جاری کر کے رفع ہو گیا۔ تو آپ کون سے والے حدث کا یہاں استصحاب کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں کون سی والی کلی حدث کا؟ اب کلی حدث باقی ہی نہیں رہی، اس لیے کہ اس کلی کے دو فرق تھے، ایک اصغر اور ایک اکبر۔ اصغر وضو کی وجہ سے یقیناً رفع ہو گیا اور اکبر کنفرم نہیں تھا، اس کو ویسے ہم اصل عدم جاری کر کے ختم کر دیں گے۔ پھر کون سی کلی باقی ہے کہ جس کا آپ استصحاب کرنا چاہتے ہیں؟ لہذا یہ مستشکل کہتا ہے کہ استصحاب کلی کی اقسام میں سے قسم ثانی میں کلی کا استصحاب جائز نہیں ہے، چونکہ اب کلی مشکوک البقا ہے ہی نہیں بلکہ مرفوع ہو چکی ہے، اس لیے کہ جو ہم نے دلیل دی۔ اس کا جواب وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں، اس کو لکھ لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اما القسم الاول، استصحاب کی اقسام ثلاثہ میں سے پہلی قسم، چونکہ ہم نے کل فقط قسمیں پڑھی تھی، حکم نہیں پڑھا تھا کہ کون سی قسم میں استصحاب کلی جائز ہے اور کس قسم میں نہیں ہے۔ آج جواب پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اما القسم الاول، جہاں تک پہلی قسم کی بات ہے کہ کلی مشکوک البقا ہے، اس لیے کہ جس فرد کے ضمن میں تھی وہ فرد مشکوک البقا ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں فالحق فیہ جریان الاستصحاب، ہمارے نزدیک قول حق یہ ہے کہ قسم اول میں استصحاب کلی جائز ہے، استصحاب جائز ہے بالنسبت الی الکلی فیترتب علیہ آثارہ الشرعی، لہذا اس استصحاب کلی پر جو اثر شرعی مترتب ہونا تھا وہ اس پر مترتب ہوگا۔
کما لا کلام فی جریان استصحاب نفس الفرد، اسی طرح کلی جس فرد کے ضمن میں تھی اگر وہ فرد مشکوک البقا ہو تو اس میں بھی استصحاب جاری کرنا بالکل صحیح ہے، کوئی اشکال نہیں۔ لہذا یترتب علیہ اثرہ الشرعی بما لہ من الخصوصیت الفردیہ، لہذا اگر اس فرد پر بھی کوئی اثر شرعی مترتب ہونا تھا من حیث الفرد، وہ اس پر مترتب ہوگا، لا کلام فی ولا خلاف، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی اقسام ثلاثہ میں سے قسم اول میں استصحاب کلی کے سب قائل ہیں، ختم۔ امل قسم الثانی، جہاں تک ہے قسم ثانی کی، جہاں پر دو نظریے ہیں، ایک ہے کہ یہاں پر استصحاب کلی جائز ہے اور ایک ہے کہ جائز نہیں۔ فرماتے ہیں فالحق فیہ ایضا بالنسبت فالحق فی ایضا جریان الاستصحاب بالنسبت الی الکلی، ہمارے نزدیک قسم اول کی طرح قسم ثانی میں بھی آپ کلی کا استصحاب کر سکتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قسم اول میں کلی کا بقا کا استصحاب بھی کر سکتے تھے اور فرد کی بقا کا استصحاب بھی کر سکتے تھے، لیکن قسم ثانی میں فقط بقائے کلی کا استصحاب کریں گے، اما بالنسبت الی الفرد فلا یجری قطعاً، لیکن فرد کا استصحاب نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ حدث اصغر فقط یا اکبر، نہ، حدث من حیث الحدث، اکبر و اصغر کی قید سے ہٹ کر کلی حدث اس کا استصحاب کریں گے، لیکن حدث اکبر کا فقط یا اصغر کا وہ تو جب وضو ہو جائے گا تو ویسے ختم ہو جائے گا، فرماتے ہیں فرد کا نہ کلی کا۔ بل الفرد یجری فیہ استصحاب عدم خصوصیت الفرد، بلکہ فرد میں کیا کریں گے؟ عدم خصوصیت الفرد کا استصحاب، چونکہ پہلے بھی فرد معین نہ تھا کہ وہ اکبر ہے یا اصغر، اور اب بھی معین نہیں ہے، تو اس لیے ہم عدم خصوصیت کا کہ وہ حدث اکبر نہیں تھا مثلا یا اصغر نہیں تھا مثلا، اس کا استصحاب کریں گے۔ اب وہ جو مثال ہم نے گزشتہ روز دی تھی کہ ایک حدث کا یقین ہے، وضو کر لیا، اب شک ہے کہ اگر وہ اصغر تھا تو یقیناً رفع ہو گیا، اکبر تھا تو باقی ہے، یہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں فَفِي الْمِثَالِ الْمُتَقَدَّمِ يَرْجِرِي استصحاب کل الحدث بعد الوضو، وضو کے بعد یہ ایک کلی حدث من حیث الحدث کا استصحاب جاری کر لے گا، پس فلا یجوز لہ مس المصحف، لہذا یہ قرآن مجید کی آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ وہاں بغیر حدث کے بغیر طہارت کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، وہ طہارت چاہے اصغر سے ہو چاہے اکبر سے ہو، یہ قید نہیں ہے، تو لہذا کلی حدث کا احتساب کرے گا۔ لیکن اما بالنسبت الی خصوصیت الفرد، لیکن آیا فرد کلی فقط اصغر یا فقط اکبر، فالاصل عدمھا، اصل یہ عدم و خصوصیت الفرد نہ، لہذا فما ہوا من آثار خصوص الجنابہ، اگر کچھ ایسے آثار اور احکام ہیں جو فقط حدث اکبر کے ساتھ مختص ہیں، فرماتے ہیں لا یجب الاخذ بہا، اس پر واجب نہیں کہ حتماً ان آثار کو مترتب کرے، ان احکام کو جاری کرے، نہ، پس فلا یحرم قبل الغسل
ما یحرم علی الجنوب، لہذا مجنب شخص پر کچھ چیزیں قبل الغسل حرام ہوتی ہیں، اس شخص پر وہ چیزیں حرام نہ ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر کا استصحاب نہیں کر رہے، ہم کلی حدث کا کر رہے ہیں، اس حدث کے فرد خاص کا استصحاب نہیں کر رہے تاکہ اس والے حکام اس پر جاری ہوں۔ لہذا قبل الغسل یہ مسجد میں بھی جا سکتا ہے اور سور عزائم کی قرات بھی کر سکتا ہے۔ خوب، اتنی بات ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَلِعَجْلِ بَيَانِ صِحَّةِ جَرْيَانِ الْاسْتِصْحَابِ فِي الْكُلِّ فِي هَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي وَحُصُولِ أَرْكَانِهِ، ہم تو قائل ہو گئے کہ اقسام استصحاب کلی میں قسم ثانی میں بھی استصحاب کلی جائز ہے، ارکان استصحاب تام ہیں۔ لا بد من ذکر ما قیل انہ مانع من جریانہ والجواب عن، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ اقسام استصحاب کلی میں سے قسم ثانی میں استصحاب کلی جائز نہیں ہے، اس کے ارکان تام نہیں ہے، ہمارے ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی بیان کریں، اس کا جواب بھی دیں، کیونکہ ان کے نظریے کا جواب آئے گا تو ہمارا نظریہ واضح اور کلیئر ہوگا کہ ہم جو جواز کے قائل ہیں۔ وقد اشار الشیخ، شیخ سے مراد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اشارہ فرمایا الی وجہین فی المان و عجاب عنہما، کہ دو قسم کے اشکال کیے جا سکتے ہیں کہ قسم ثانی میں استصحاب کلی جائز نہیں، وہ ان اشکالات کو بھی تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہم بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَهُمَا كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَن يُقَالَ فِي الْمَانِ، اور فرماتے ہیں یہی دو وجہ ہیں، یہی دو اشکال ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ قسم ثانی میں استصحاب کلی کے عدم جواز کا قائل ہو سکتا ہے۔ الاول، توجہ کرنا کا جان، پہلا اشکال یا پہلی دلیل جو لوگ دے سکتے ہیں کہ قسم ثانی میں استصحاب کلی جائز نہیں ہے، پہلی شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا وَالتَّوَاهُمُ عَدَمِ جَرْيَانِ الْأَصْلِ فِي الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ قدر مشترک مراد ہوئی کلی ہے، کہ کلی میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا، من حیث و دوران ہی، کیوں؟ اس لیے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ بینما ہوا مقتول انتفاع، ایک وہ ہے کہ جس کا نہ ہونا یقینی ہے، اور دوسری ویسے ہی مشکوک الحدوث ہے، جو مشکوک الحدوث ہے وہ ویسے محکوم بالانتفاع ہے بے حکم اصل عدم کی وجہ سے۔ بہرحال یہ ان کے الفاظ کم تھے، مطلب زیادہ ہے۔ شیخ ملفر اس کو واضح کر رہے ہیں کہ اس عبارت سے شیخ انصاری کی مراد کیا ہے۔ میں نے آپ کو خارج میں بڑی آسان الفاظ میں گزارش کر دی۔ شیخ ملفر فرماتے ہیں توضیح التوہم، کہ جناب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ اس عبارت میں کیا فرمانا چاہتے ہیں ان کی طرف سے جو قسم ثانی میں استصحاب کلی کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے وہ یہ کہیں، کیا کہیں، کہ ان اہم ارکان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث والشک فی البقاء، کہ ارکان استصحاب میں سے مہم ترین بنیادی رکن یہ دو ہیں، کیا؟ یقین بالحدوث، کہ اس چیز کے ہونے کا یقین ہو اور اب بقا میں شک ہو، ایک ہی چیز کے حدوث کا یعنی وجود کا یقین اور بقا میں شک، یہ دو ہوں گے تو بحث استصحاب وہاں شروع ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ کہیں کہ وفی المقام، یہ جو قسم ثانی ہے، قسم ثانی کیا ہے؟
ان حاصل الرکن الاول، اگرچہ رکن اول تو حاصل ہے، کون سا؟ هو الیقین بالحدوث، اس لیے کہ حدث کے وجود میں آنے کا یقین تھا، اس کلی کا یعنی حدث کا حادث ہونا، وجود میں آنا، یہ تو ہو گیا یقینی، ٹھیک۔ لہذا ایک رکن تو کنفرم ہو گیا، وہ تھا یقین بالحدوث۔ فَإِنَّ الرُّكْنَ الثَّانِي، لیکن استصحاب میں فقط یقین بالحدوث تو کافی نہیں ہے، بلکہ شک فی البقاء بھی ضروری ہے، اور وہ بقا بھی اسی میں جس کے حدوث کا یقین تھا۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ الرُّكْنَ الثَّانِي، وہ رکن ثانی کیا ہے؟ وہ شک فی البقاء غیر حاصل، وہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی ایک رکن تو ہے یقین بالحدوث والا، لیکن دوسرا رکن شک فی البقاء یہ یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا کیوں نہیں ہے؟ توجہ فرماتے ہیں اس لیے وَوَجْهُ ذَلِكَ، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شک فی البقاء والا رکن نہیں ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ ان الکل لا وجود له الا بوجود افراد، کوئی بھی کلی ہو، یہ منطق میں ہم نے بار بار پڑھا ہے کہ کلی من حیث الکلی اپنا وجود خارجی نہیں رکھتی، یہی تو فرق بیان کیا تھا کل اور کلی میں۔ کل کا وجود خارجی ہوتا ہے چونکہ وہ اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے، لیکن کلی وہ جزئیات پر مشتمل ہوتی ہے، وہ اپنے افراد اور جزئیات کے ضمن میں پائی جاتی ہے، کلی من حیث الکلی کوئی اپنا وجود نہیں رکھتی۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان الکل لا وجود لا الا بوجود افراد، کہ کلی ہمیشہ اپنے افراد کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اس کا اپنا کوئی وجود خارجی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو حدث کلی کا یقین تھا، ٹھیک۔ اب وہ جو کلی تھی وہ کسی نہ کسی فرد کے ضمن میں آئی تھی نا، یا وہ فرد اس کا اصغر تھا یا وہ فرد اس کا اکبر تھا۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں وَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّ وُجُودَ الْكُلِّ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ الْكَثِيرِ مَقْطُوعُ الْارْتِفَاعِ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي وِجْدَانًا، زمان ثانی سے مراد کیا؟ یعنی وضو کے بعد کا زمانہ، ایک تو وضو سے پہلے کا تھا نا، اب جب اس نے وضو کر لیا ہے، اب زمان ثانی سے مراد نا، یعنی جب وضو کر لیا ہے، اب وضو کرنے کے بعد اس بندے کو یقین کامل ہو گیا کہ اگر وہ کلی فرد کثیر العمر کے ضمن میں موجود تھی یا وہ حدث اصغر کے ضمن میں موجود تھا، 100% یقین ہے کہ وہ حدث رفع ہو گیا، چونکہ میں نے وضو کر لیا، اور جب وضو کر دیتے ہیں تو یہ رافع حدث اصغر ہوتا ہے۔ تو حدث کلی تھی لیکن کلی خود تو وجود نہیں رکھتی، یا وہ اصغر کے ضمن میں تھی یا اکبر میں۔ اب جب وضو ہو گیا، وضو کرنے کے بعد یقین ہو گیا کہ اگر اصغر تھا وہ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا، وَأَمَّا وُجُودُهُ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ الطَّوِيلِ، لیکن ممکن ہے کہ یہ حدث اکبر ہو طویل العمر، جس کے لیے غسل چاہیے۔ فرماتے ہیں ہوا مشکوک الحدوث من اول الامر، وہ متیقن الحدوث پہلے سے ہی نہیں تھا، اس لیے کہ وضو سے پہلے بھی اس کو اکبر کا یقین نہیں تھا، وہ تو تردد تھا کہ اکبر یا اصغر۔ تو جب یقین سابق ہی نہ ہوگا تو ایک رکن استصحاب ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں من اول الامر، اور جب پہلے سے ہی وہ مشکوک الحدوث تھا، متیقن الحدوث نہیں تھا،
ترتیب سے چلیں گے نا پھر بھولیں گے نہیں۔ ارکان استصحاب میں پہلا رکن ہے متیقن الحدوث، دوسرا ہے مشکوک البقاء، اور یہ جو اکبر ہے یہ اول سے ہی مشکوک الحدوث ہے، متیقن الحدوث نہیں ہے۔ تو جب مشکوک الحدوث ہے فَهُوَ مَنْفِيٌّ بِالْعَاصِلِ، اصل عدم جاری کریں گے کہ ہم کہیں گے انشاءاللہ وہ اکبر نہیں تھا۔ تو پس وضو کی وجہ سے اصغر کا ارتفاع یقینی ہو گیا، اور مشکوک الحدوث ہونے کی وجہ سے اصل عدمی جاری کر کے اکبر کا ہونا رفع ہو گیا۔ اب کون سا حدث باقی ہے جس کا آپ استصحاب کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَيَكُونُ الْكُلِّ مُرْتَفِعًا فِي الزَّمَانِ الثَّانِي، لہذا وضو کے بعد اصلاً حدث نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، حدث کلی، اصغر و اکبر جو دونوں کو شامل ہو ہے ہی نہیں۔ اما وجدانان، وجدانان کیسے؟ چونکہ ہم نے وضو کر لیا، جب وضو کر لیا تو اگر اصغر تھا تو کنفرم ہو گیا، او بالعاصل، یا اگر اکبر تھا تو ہم نے اصل عدمی جاری کی کہ اصل عدم حدوث اکبر ہے، لہذا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پس لا شک فی بقائہا، ہمیں کلی کی بقا میں شک ہی نہیں ہے تاکہ ہم اس کا کوئی استصحاب کریں، بلکہ یقیناً وہ مرتفع ہو چکی ہے۔ بقا میں شک ہوتا تو استصحاب کرتے نا، جب بقا میں شک ہی نہیں، یقیناً وہ مرتفع ہے، لہذا کس بات کا استصحاب کریں گے؟ بعض حضرات یہ اشکال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں کہ جس کو وہ کہیں گے کہ یہ چیز قسم ثانی میں استصحاب کلی میں مانے ہے۔ اب اس کا جواب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ اگلے الجواب میں شروع کریں گے، کیونکہ اگر جواب ابھی پڑھتے ہیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس کو یہاں ختم، جواب انشاءاللہ ہم علیحدہ مستقل درس میں پڑھیں گے تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔